صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن اللہ عابدون۔ کیا ایک لمحے کے لیے، کچھ دیر کے لیے آپ رک کر میری بات سنیں گے؟ چند لمحے اپنی ذات کو دیجیے اور غور کیجیے کہ آپ کس شعبہ زندگی سے منسلک ہیں۔ آپ تاجر ہیں، آپ استاد ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ ماں ہیں، باپ ہیں، آپ بیٹا ہیں، آپ بہو ہیں، آپ کسی بھی سٹیٹس پر ہیں۔ ایک لمحے کو غور کریں، آپ اس معاشرے کو کیا دے سکتے ہیں؟ آپ اپنے ارد گرد کی سوسائٹی کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں؟ آپ اپنی ذات سے کیا ایسا ڈیلیور کر سکتے ہیں جو ایک ایسی خوشبو بن کر پھیل جائے جو اس معاشرے کو پاکیزگی کا ایک خوبصورت احساس دے دے؟ آپ اگر ایک چیز اگر آپ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، حیا، شرم، آپ حیا آئے گی، ادب آ جائے گا، حیا آ جائے گی، عاجزی آ جائے گی، حیا آئے گی، انکساری آ جائے گی۔ یہاں میں آپ سے ایک فرمان معصوم جو ہے شیئر کرتا ہوں، بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ فرمان امام ہے کہ اگر آپ نے اپنی نظر پر کنٹرول کر لیا تو اس کے عوض اللہ آپ کو اچھے اخلاق کا تحفہ دے گا۔ اگر آپ نے اپنی نظر پر کنٹرول کر لیا تو اللہ اس کے ریوارڈ میں آپ کو اچھے اخلاق کا تحفہ دے گا، اور ایسی صورت میں آپ نے اپنی عاقبت کے لیے 3 حصے تیاری کر لی۔ اگر آپ نے صرف ایک چیز اپنی حیا کو اس قدر اپنے اوپر لاگو کر لیا کہ آپ کی زبان سے پاکیزگی نکلے، آپ کے عمل سے پاکیزہ عمل اظہار ہو، آپ کی سوچ اور فکر میں پاکیزگی آ جائے، اگر یہ آپ اس قدر اپنی ذات پر طاری کر لیں تو یہ ایک ایسا خوبصورت تحفہ ہے جو نکلے گا آپ کی ذات سے۔ پہلے وہ آپ کی ذات کو پاکیزگی دے گا، پہلے وہ آپ کی ذات کو اس قدر خوبصورت بنا دے گا کہ آپ کا پروردگار آپ سے خوش ہو جائے گا، آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کو ملنے لگ جائیں گی، آپ کے راستے میں ایسے آنے لگ جائیں گی۔ خدا گواہ ہے، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، یہ خوبصورت عمل ایسا ہے جس سے آپ کے راستے کے کانٹے ہٹنے لگ جائیں گے۔ پھر آپ کی ذات سے ایسا خوبصورت ایک احساس دوسرے تک پہنچے گا جس سے یہ معاشرہ بدلے گا۔ ہم اپنے رب کو یہ کہنے کے قابل ہوں گے، پروردگار میں تجھ سے ڈرتا تھا، میں تیری عبادت بھی کرتا تھا، میں تیرے ذکر سے اپنی زبان کو لبریز بھی رکھتا تھا، میں اپنی آنکھ میں شرم و حیا رکھتا تھا، میں اپنے عمل میں پاکیزگی کی انتہائی کوشش کرتا تھا، ایک مثبت سوچ اور فکر کے ساتھ اعمال سر انجام دیتا تھا۔ تو کیا مجھے بتائیں، ایک کام کرنے سے آپ نے دنیا بدل کے رکھ دی؟
ہم اکثر یہاں پہ جو ہے وہ مار کھا جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس عمل کا جب اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا واسطہ کچھ ایسے لوگوں سے پڑ جاتا ہے، سامنے آنے والوں سے، جو نہ تو اس رویے کو کسی بھی طرح کوئی اہمیت دیتے ہیں، نہ وہ اس طرح کا پلٹ کر آپ کو رسپانس دیتے ہیں، بلکہ اس قدر مایوس کن رویہ دیتے ہیں کہ وہ آپ کے اس عاجزی اور انکساری کو اپنی طاقت سے کچلنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں. یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ نہ کرے کہ آپ کو ایسے لوگ ملیں، مگر جب آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے ریوارڈز کو ملٹی پلائی ہوتا ہوا دیکھیں گے. یہ لمحے گزر جائیں گے، لیکن خدا گواہ ہے کہ آپ کے اس صبر کے نتیجے میں، اور اس صبر کے بعد جو آپ شکر بجا لائیں گے اپنے پروردگار کا، اس کے نتیجے میں تمہارا پروردگار جو تم کو انعامات عطا کرے گا، آپ کو اس کی عادت ہونے لگ جائے گی. پھر اس عمل کے بدل میں جس نے آپ کو اچھے اخلاق عطا کر دیے، وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے. جب آپ یہ عمل کریں گے تو اچھے اخلاق آپ کی زندگی سے پھوٹنے لگ جائیں گے، آپ کے عمل سے وہ خود بخود سر انجام ہونے لگ جائیں گے، کیونکہ جو اللہ جو ریوارڈ دے گا وہ ریوارڈ ناقص نہیں ہوگا. چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہیں، ہزاروں بار سن چکے ہوں گے، ہزاروں بار یہ نصیحت آپ تک پہنچی ہوگی. یہ میری طرف سے بھی ایک اور ناکنگ سمجھ لیں. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، ان کے آپ پر حقوق ہوتے ہیں، ان کے حق ادا کرتے رہیں. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر. اللہم صلی علی محمد و علی آلہ محمد.